بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملکہ نستعلیق سبق نمبر 24 میں اس ویڈیو میں آپ کو اردو اور انگلش دونوں کی لکھائی بہتر کرنے کی اہم باتیں بتاؤں گی اور کچھ غلطیوں کی نشاندہی کروں گی جو ہم اکثر کرتے ہیں اور لکھائی خراب کرتے ہیں، اور انہی غلطیوں کی وجہ سے لکھا ہوا اچھا اور نفیس نظر نہیں آتا، اور آپ کے اساتذہ کرام آپ کو انہی غلطیوں کے بارے میں بتا بھی چکے ہیں، اور یہ اہم باتیں اردو اور انگلش دونوں کی لکھائی بہتر کرنے کے لیے ہیں۔ تو اردو اور انگلش لکھائی بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے، اس میں آپ نے غلطیوں کی نشاندہی کرنی ہے کہ آپ نے کون سا لفظ ٹھیک لکھا ہے، کون سا ٹھیک نہیں لکھا۔ اگر آپ نے کوئی الف ٹیڑھا لکھا ہے یا آپ نے کوئی لفظ جو ہے اس کی بناوٹ اچھی نہیں ڈالی ہے یا آپ نے ٹھیک طرح سے نہیں لکھ پاتے ہیں، آپ نے وہ لفظ ادھر آپ نے ایک علیحدہ پیپر پہ آپ نے اس کو لکھنا، یعنی کہ دو چشمی ہے جو ہے، اگر آپ ٹھیک نہیں لکھ پاتے تو آپ نے اس کو ایک سائڈ پہ لکھ لینا ہے، یا آپ نے الف کو ٹیڑھا لکھا ہے تو آپ نے ایک سائڈ پہ اس کو لکھنا ہے، اور اگر چھوٹی ہے کی بناوٹ اچھی نہیں ہے تو آپ نے ایک سائڈ پہ اس کو لکھ لینا ہے۔ اس طرح لکھنے کے بعد آپ اس کی مشق کریں گے اور آپ اس کو ٹھیک سے لکھیں گے، جیسے اوپر لکھا ہوا ہے نا، آپ نے اسی طریقے سے آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ اس کی مشق کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ پیراگراف وہی لکھیں گے جس میں آپ آہستہ سے لکھیں گے، اس کو غور سے اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے لکھیں گے کہ آپ نے الف ٹیڑھا نہیں کیا، آپ نے دو چشمی ہے جو ہے وہ اس کو خوبصورت ڈالا ہے، یا آپ نے گلائیاں اور گھیرے اچھے بنائے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ایک پیراگراف آپ نے لکھنا ہے، جس سے آپ کی رائٹنگ جو ہے آپ کی مشق کریں گے تو آپ کو اچھا لکھنے کے آپ عادی ہو جائیں گے اور آپ اچھا لکھنے لگ جائیں گے۔ یعنی کہ پہلی اہم بات یہ تھی کہ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنا۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ لکھائی کو بہتر کرنے کا، وہ یہ ہے الفاظ کی بناوٹ اور سائز ایک جیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے جو پیراگراف لکھا ہے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ الفاظ کی بناوٹ جو ہے وہ درست طریقے سے ہونی چاہیے، ان کے جو درست آپ کو بتایا ہے کہ گلائیاں اور گھیرے اس طریقے کے ہونے چاہیے، آپ نے اسی طریقے کے ڈالنے ہیں، آپ نے الگ طریقے سے نہیں ڈالنے، یا آپ نے اس میں اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل نہیں کرنی ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے اسی کی آپ نے مشق جاری رکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے سائز جو ہے وہ ایک جیسا ڈالنا ہے۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی الف جو ہے وہ بڑا ڈال دیتے ہیں، کوئی الف چھوٹا ڈال دیتے ہیں، یا کوئی الف جو ہے وہ ہم کسی اور طریقے سے، یا اور دوسرا الف جو ہے ہم کسی اور طریقے سے ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ تجربات نہیں کرنے ہیں، بلکہ ان کو درست طریقے سے ڈالنا ہے، جو ان کی اصل بناوٹ ہے اس میں ڈالنا ہے، اور سب کا سائز جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم گولائی کوئی چھوٹی کوئی بڑی، یا پھر ایسا کرتے ہیں کوئی لفظ چھوٹا ہو جاتا ہے یا کوئی لفظ بہت بڑا ڈال دیتے ہیں، تو آپ نے ان غلطیوں کو آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ ایک پیراگراف لکھنا ہے جس میں آپ نے ساری ان غلطیوں کو مد نظر رکھنا ہے، یعنی کہ بناوٹ ایک جیسی رکھنی ہے اور سائز بھی آپ نے ان کا مناسب رکھنا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ الفاظ کا زاویہ ایک جیسا رکھنا۔ تو تین یعنی کہ زاویے ہوتے ہیں، ایک یہ بیکورڈ سٹائل، اور ایک جو ہے وہ اسٹریٹ 90 ڈگری، اور ایک رننگ سٹائل ہوتا ہے۔ اردو کی رائٹنگ میں صرف اور صرف 90 ڈگری یعنی کہ بالکل سیدھا لکھا جاتا ہے۔ اردو کی رائٹنگ میں لکھائی میں آپ نے صرف سیدھا لکھنا، آپ نے کوئی اور زاویہ استعمال نہیں کرنا۔ لیکن انگلش میں دو طرح کے زاویے استعمال ہو سکتے ہیں، تیسرا زاویہ تو بالکل غلط ہے۔ انگلش میں آپ نے بالکل 90 ڈگری یعنی کہ سارے لفظ جو ہیں وہ سیدھے سیدھے ڈالے ہیں، 90 ڈگری پہ ڈالے ہیں، اور ادھر میں نے جو لفظ لکھا ہے اس میں سارے جو ہیں وہ رننگ سٹائل میں میں نے ڈالے ہیں۔ ہماری لکھائی جب خراب ہوتی ہے جب ہم دونوں اینگل مکس کر دیتے ہیں، یہ والا اینگل تو ہے ہی غلط۔ اسی طرح سے جب ہم دونوں اینگل مکس کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک لفظ جو ہے وہ 90 ڈگری کا ڈالا، دوسرا جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا رننگ سٹائل میں ڈال دیا، پھر ایک 90 ڈگری میں ڈالا، تو اس طریقے سے جب آپ لکھیں گے تو وہ لفظ جو ہے نا وہ آپ کا اچھا نہیں لگے گا۔ تو آپ نے انگلش کی رائٹنگ میں یہ دونوں اینگل
جب استعمال کرنے ہیں تو ان کو مکس نہیں کرنا، لیکن اردو کی رائٹنگ میں صرف آپ نے ایک ہی اینگل استعمال کرنا ہے، وہ صرف سیدھا ہو، یعنی کہ سارے لفظ آپ نے سیدھے لکھے ہوں۔ چوتھا طریقہ لکھائی کو بہتر کرنے کا یہ ہے الفاظ کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا۔ تو آپ نے جب پیراگراف لکھنا ہے تو سارے الفاظ کے درمیان آپ نے اچھا مناسب فاصلہ رکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے بہت زیادہ ایک لفظ ان دونوں میں فاصلہ بہت زیادہ کر دیا اور باقی دو لفظوں میں بہت کم کر دیا، یا آپ نے اوپر لفظ چڑھا کے نہیں لکھنے کہ وہ گندا لگیں یا سمجھ نہ آئے، اور آپ نے بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ الفاظ کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ مناسب ہونا چاہیے، ان کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے بھی نہ ہوں اور بہت زیادہ دور دور بھی نہ ہوں، آپ نے مناسب فاصلہ رکھنا ہے۔ پانچواں جو طریقہ ہے لکھائی کو بہتر کرنے کا ہے اپنا بازو ایک جگہ نہ جمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لکھتے ہوئے جب ہم لکھ رہے ہیں اس طریقے سے تو ہمارا ہاتھ جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے، لیکن کچھ بچے جو ہے نا وہ اپنے بازو کو ایک ہی جگہ پہ رکھتے ہیں، صرف ہاتھ کو حرکت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جب میں ہاتھ کو حرکت کرتے ہوئے یہاں تک لائی ہوں، یہاں سے آگے مجھے لکھنے کے لیے اپنی بازو کو تھوڑا سا ہلا کے آگے کرنا پڑے گا۔ اگر میں ہاتھ کو صرف ادھر ہی رکھوں گی اور بازو ادھر ہی رکھوں گی، ہاتھ کو میرا ہاتھ کتنا آگے جا سکتا ہے؟ آپ جیسے جیسے لکھتے جائیں تو تھوڑا تھوڑا آپ بازو کو اور ہاتھ کو حرکت دیتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کو لکھتے جائیں، تو اس طرح سے آپ الفاظ کو اچھے طریقے سے لکھ پائیں گے۔ چھٹا اور آخری طریقہ لکھائی کو بہتر کرنے کا یہ ہے اچھا قلم استعمال کرنا۔ آپ نے لکھنے کے لیے ایک اچھے قلم کا انتخاب کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے فینسی نہیں لینا یا بہت مہنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ایسا پین، ایسا قلم استعمال کرنا ہے جو آپ کو لکھنے میں جس سے لکھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ تو آپ نے اس کے لیے جس کا وزن ہلکا ہو اور لکھ کے دیکھنا ہے کہ جس سے آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، جو بار بار رکے نہ اور زیادہ جو ہے وہ سیاہی نہ چھوڑے۔ اور ایک بات آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، جب آپ قلم سے لکھنے لگیں تو آپ کے پاس ایک ٹیشو پیپر یا آپ کے پاس ایک رومال ہونا چاہیے کہ اگر انک آپ کو صاف کرنی پڑے آپ جلدی سے صاف کریں اور آپ کا پیپر گندا نہ ہو۔ تو یہ ہیں اہم طریقے لکھائی کو اچھا کرنے کے لیے۔ یہ اردو اور انگلش کی لکھائی دونوں میں یہ طریقے کارآمد رہیں گے، لیکن سارے کام جو ہیں وہ مشق کرنے سے آتے ہیں۔ آپ ان باتوں کی مشق کریں گے تو آپ اچھا لکھ پائیں گے، لیکن اگر سن کے آپ نظر انداز کر دیں گے تو آپ کی رائٹنگ کبھی اچھی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے یہ ساری باتوں کی مشق کرنی ہے اور پھر ان پر عمل کرنا ہے، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کوئی اور سوال ہو تو مجھے بتائیے گا، یا کوئی اور کنفیوژن ہو تو اس کے بارے میں کمنٹس میں لکھیے گا۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں اس کے بارے میں بتاؤں گی، اور اگلی ویڈیوز انشاءاللہ میں بہت انٹرسٹنگ ہوں گی، خاص طور پہ بورڈ کے پیپرز کے لیے بھی بچوں کے۔ اور میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔